کل سے انشاءاللہ سے نماز 5 بجے، کل سے انشاءاللہ سے کی نماز انشاءاللہ 5 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل من أحد يمشي على الماء إلا ابتلت قدماه؟ قالوا لا يا رسول الله۔ قال كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الجنون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال دنیا دار کا ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں، اس کے پاؤں تک نہ ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حال دنیا دار کا ہے جو گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس حدیث کے اندر بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا دار ہے وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کمائی منع ہے، پیسہ منع ہے، دولت اکٹھی کرنا منع ہے، بات بالکل ایسے نہیں ہے۔ حدیث ظاہری الفاظ سے ہر چیز کے مطلب نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ بہت سی احادیث کے اندر صراحت دوسرا مضمون ہے۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل۔ دولت مندی اور بہتری اور پیسہ اس شخص کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا لمن اتقى الله عز وجل، جو تقوی سے رہنے والا ہے۔ اس وقت بالکل صاف مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہم سن رہے ہیں اس کا مفہوم اور ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ علماء کرام نے، محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے الفاظ فرمائے كذلك صاحب الدنیا، صاحب الدنیا، صاحب حب الدنیا، یعنی وہ شخص جو کہ پیسے سے دیوانگی کی بڑی محبت کرتا ہو، پیسے سے اشد محبت کرتا ہو۔ دیکھیں پیسے سے ضرورت کی محبت کرنا فرض ہے۔ اگر پیسے سے ضرورت کی محبت نہ کی جائے تو ضرورت کے وقت انسان محتاج ہو جائے گا، اور محتاج ہونے کے بعد ناشکرا ہوگا، اور ناشکرا ہونے کے بعد زیادہ فخر محیط ہوگا کہ فخر جو ہے کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ لہذا سمجھ لیا جائے کہ مال کی محبت جائز ہے، مال کی مضمون محبت منع ہے، اور مال کی مضمون محبت مضمون یعنی بری محبت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہنوں کا حصہ مار رہا ہے، جس کی وجہ سے حرام کر کے لے کے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے حرام کمائی کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے حرام بے گھر کرنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو رہا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ ہے کہ مال وہ بنا مال جس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے، جس کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے، وہ مال ہے جو کہ مضمون ہے، جو کہ برا ہے، کہ ایک طرف قدمہ کہ ان کے قدم گیلے ہو رہے ہیں، جیسے یہاں پانی سے گیلے ہو رہے ہیں وہاں جہنم سے گیلے ہو گئے۔ یعنی صاحب دنیا یہ جو مال کی ایسی محبت رکھتا ہے کہ جو دوسری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے، تو یہ وہی محبت جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ ضرورت کی محبت کرنا فرض ہے، لہذا محض مطلق مال کی محبت یہ کوئی منع نہیں ہے۔ مضمون محبت جو کہ حرام کی طرف لے کر جائے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دو ہمارے ساتھ ایک دین ہے اور ایک دنیا ہے۔ دین تو ظاہر سبق کرنی ہوئی ہے، اور ایک دنیا ہے جو کہ حلال ہے، اور ایک دنیا ہے جو کہ حرام ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک حلال اور ایک حرام۔ دنیا چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے،
حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے بڑی زوردار بڑی اہم ترین بات ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر لگنے والا یقیناً اللہ سے غافل ہوتا ہے. اس کا ایک مثال ہے. جو شخص ایسا کما رہے تھے حلال کما رہے تھے حرام کما رہے ہیں بہر صورت وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اتنی سب قسم کی باتیں ارشاد فرمائی کہ اس لیے فرمائی تاکہ بندہ ہوشیار ہو جائے, تاکہ بندہ متوجہ رہے, تاکہ بندے کے کان آغاز کی طرف متوجہ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نماز نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام معلومات کے اندر آ جائے. لہٰذا یہ جو دنیا ہے, دنیا کا مزاج ہے کہ اس کے اندر جا کے انسان کی مزاج میں غفلت پیدا ہوتی ہے. یقینی غفلت لازمی پیدا ہوتی ہے انسان کے مزاج میں دنیا کا کوئی بھی کام کرنے سے اور دین کا کوئی بھی کام کرنے سے, چاہے وہ ریاکت کے لیے کر رہا ہے, چاہے وہ دکھاوے کے لیے, چاہے وہ پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہے, دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہے. مدرسے میں کتابیں پڑھ رہا ہے, مدرسے میں حفظ کروا رہا ہے, مدرسے میں ناظرہ پڑھا رہا ہے, اب اگر سے یہ پیسے کما رہے ہیں اس کے ذریعے تو ٹیوشن فیس دے رہا ہے, اگر یہ پیسے کما رہا ہے, لیکن یہ براہ راست اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور دنیا چاہے وہ کسی اچھی نیت سے کما رہا ہے, مسجد بناؤں گا, مدرسہ بناؤں گا, پڑھنے ہوگا, یہ کروں گا, کہ اچھی نیت سے کما رہا ہے, اس کا مزاج ہے کہ وہ اللہ سے دور رکھتی ہے. اس سے ایک مزاج جیسے ہر چیز کا شہر کا مزاج ہوتا ہے اور چین کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک مزاج ہے, ایسے دنیا کا بھی ایک مزاج ہے. اور وہ مزاج یہ ہے کہ وہ اللہ سے حاصل کرتی ہے. چنانچہ اس وجہ سے پورا کتابوں میں بات رکھا گیا کہ دنیا کی محبت کو نکالنے والی احادیث جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے تو وہ یہاں پر جمع ہوئے. اور انہیں یہ چیز ہے کہ دنیا سے خراب دنیا کا مانا ضروری ہے اور ضرورت ہے اور فرض ہے, لیکن اس سے ڈرایا گیا تاکہ محتاط ہو کے کمائیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انسان تباہ و برباد ہو جائے, اس لیے اس کا نظام مقصد کر دیا جانے لگا ہے.